تو انشاءاللہ ملت کا مسئلہ آسانی سے حل ہوگا اور ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ یہ تجاویز مشورے سامنے ہیں، ان میں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے ارباب حل وقت غور کر لیں اور اس میں جو لینا ہو وہ لے لیں اور اسے تمام مدارس تک پہلے پہنچا دیں، وہ لوگ غور کر لیں، پھر ایک وفد یا 2 وفد دورہ کر لیں، مغربی یو پی کے لیے اور مشرقی یو پی کے لیے دورہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی تجاویز ہم ان کے سامنے رکھیں گے سب 100% قبول کی جائیں اور سب پر عمل ہو۔ 12 تجاویز میں سے 5-6 پر عمل ہوا اور ہماری قوم اس کے لیے بیدار ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 100% کامیابی ہے۔ ہماری اولی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بلکہ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اگر ایک جسم اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو اس کا وجود ہی کیا ہے؟ تو اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسروں کی نگاہ میں ہم اپنا وجود کھو چکے ہیں۔ پھر اجتماعی طور پر ہم کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اجتماعی طور پر کام کا پلان رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، پھر نہ تو یہ اتحاد ہوگا نہ کام ہوگا اور نشستند برخاستند خوردند برخاستند، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ہو جائے بہت بہتر ہے، خدا کرے وہ دن آئے، لیکن ہم وہ کام کیوں نہ کریں کہ ہمارا کام خود ان کے لیے مقناطیس کا کام کرے، وہ کھینچائیں۔ آپ وہ کام کیجئے کہ یکے بعد دیگرے سب کھینچتے چلے آئیں اور 2 سال نہیں 10 سال بعد ایک مرکزی اتحاد پر سب جمع ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں اگر ہم ایک مزاج رکھتے ہیں، ایک فکر رکھتے ہیں، تو ہم کو کچھ بنیادی اور اہم مقاصد کو لے کر کے مستعد ہو کر کام شروع کر دینا چاہیے۔ ہم جہاں پہ ہیں وہیں سے کام شروع کر دیں اور اس کی فکر ہی نہ کریں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کی فکر ہی چھوڑ دیجیے۔ بالکل آپ جہاں ہیں وہیں سے کام شروع کر دیجیے اور انشاءاللہ آپ کے کام میں قوت ہوگی، کشش ہوگی، کھنچاؤ ہوگا، تو جو لوگ بھاگ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، قریب نہیں ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے خود آپ سے قریب ہوں گے۔ یہ کوشش کی جائے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو اولی ترجیح ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں؟ تو 2-3 بنیادی ترجیحات ہیں ہمارے سامنے۔ نمبر 1 تعلیم، لیکن تعلیم اپنے عمومی مفہوم کے ساتھ، تقسیم کے ساتھ نہیں۔ دوسرے سیاسیات میں مناسب حصہ لینا، مفید حصہ لینا، اور تیسرے معیشت کے لیے بہتر کوشش تک تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ معیشت میں ہمارا حال کیا ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ دیجیے تو اکثر کا حال برا ہے۔ معاشی ضرب و حالی کے ساتھ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سیاست ہے۔ سیاست میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔
سیاست میں حصہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ہم شعبہ قانون میں ہیں، نہ ہی پارلیمنٹ میں ہیں، نہ ہی اسمبلی میں ہیں، نہ ہی یونیورسٹیوں میں ہیں، اور نہ ہی انتظامی عہدوں پر ہیں، کہیں ہم نہیں ہیں۔ میں ایک بہت ادنیٰ سی مثال دوں کہ بینک میں ہمیں اچانک کچھ ضرورت پیش آ گئی، معلوم ہوا تو یہ پتہ چلا، بینک سے معلوم بتایا گیا اس وقت یہ کام اب نہیں ہو سکتا ہے، 2-4 دن لگ جائیں گے، کچھ یہ دشواریاں ہیں، کام فوراً ہونا تھا۔ جس محلے میں رہتا تھا اس محلے میں ایک معمولی آدمی، تو ذات برادری کے لحاظ سے بہت ہی پست، وہ بینک میں جاروب کشی کا کام کرتا تھا۔ اس کو بلا کر میرے لڑکے نے کہا یہ ہے کام، اور آج ہو جاتا تو بہتر تھا۔ کہا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ وہ گیا اور کرا کر فوراً چلا آیا۔ ہمارے ایک جاروب کش جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، جو کام 4-5 دن میں ہو سکتا تھا فوراً کرا دیتا ہے۔ اگر آپ ہوں اس جگہ پر، اچھے عہدوں پر فائز ہوں، اچھی کرسیوں پر ہوں، تو ہمیں کچھ سوچنا نہیں پڑے گا۔ ساری سیٹیں، کیا انتظام کی ہو، کیا بینک کی ہو، کیا مالیات کی ہوں، وغیرہ وغیرہ، سب سیٹیں ہم نے خالی چھوڑ دی ہیں، تو ہم دوسروں ہی کے رحم و کرم پر تو ہیں، ہماری کون سنے گا، ہمارا کام کون کرے گا؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ کام ہو جا رہا ہے، اور اگر ہم ایسے سوتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر غلامی کی زندگی ہم پر مسلط کر دی جائے۔ تو ہمیں مختلف شعبوں میں جانا چاہیے، تعلیم کے شعبوں میں بھی، انتظام کے شعبوں میں بھی، حفاظت کے شعبوں میں بھی، مقننہ میں بھی، سب میں جائیے۔ مگر یہاں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو تعلیم اور ایک سیاست۔ تعلیم ہو اور آپ سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کو کوئی کام نہیں کرے گا، سیاست میں ہے اور کوئی تعلیم ہی نہیں ہے تو بگڑی ہوئی گاڑی کو ڈھکیل کر کتنا کوئی آگے چلا سکتا ہے؟ ڈھکیل کر کے بھی وہی گاڑی سٹارٹ کی جا سکتی ہے جس میں کچھ جان ہے، وہ جان ہم کو تعلیم سے ملتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تعلیم اچھی ہونی چاہیے اور سیاست میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ تعلیم میں کیا ہونا چاہیے؟ مدرسے کی تعلیم 2-3% ہے، مگر زیادہ تر مدرسوں کا حال بھی خراب ہو گیا، اور اب تو بڑے مدرسوں کا حال بھی کوئی بہت اچھا قابل ستائش نہیں ہے، برا سے برا ہوتا جا رہا ہے، جس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی اصلاح کی جائے، دورہ کیا جائے، کوشش ہو، 2-3 وفود ہمارے تیار ہوں، ایک مشترکہ مقصد کے تحت سب جائیں اور کوشش کریں کہ لوگ اپنے بارے میں بہتر غور کریں، سنبھلنے کی کوشش کریں۔ تعلیم میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مدرسے کے طلباء کو اس لائق بنائیں کہ اگر وہ یونیورسٹیوں میں جانا چاہتے ہیں، سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکیں، محنت کر کے آگے بڑھ سکیں۔ وہ ہم لوگوں نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں ہم اس میدان میں ایک حد تک کامیاب ہیں، تو تمام مدرسے والوں کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ پھر بھی ہم محسوس کرتے ہیں آج کے حالات کے تقاضے کے پیش نظر کہ ابھی ہم کو اپنے نصاب میں مزید غور کرنا چاہیے تاکہ غیروں کی نظر سے ہم محفوظ رہ سکیں اور ہمارا نصاب تعلیم جاری رہ سکیں۔ تھوڑی سی توجہ کی جائے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد برقرار رہے گا اور ہم دنیا کی طرف بھی اپنے بچوں کو ایک قائد کی حیثیت سے لے کر جا سکیں گے۔ مگر 2-3% بچے کیا کر سکیں گے جن کے پاس عموماً مال کی بھی
فراوانی نہیں ہے، غریب ہیں لوگ۔ جو طلبہ عصری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ان طلبہ کے ساتھ ہمارے روابط ہوں تاکہ ان کو دین کے ضروری عقائد اور مسائل سے ہم آگاہ کر سکیں۔ اگر ان کے ہاتھوں میں صحیح عقائد اور صحیح مسائل کی شمع ہوگی تو وہ جہاں رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری اور اسلام کی بہتر ترجمانی کریں گے۔ ابھی ایک بات جو آئی اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی، وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اس کی ہم تھوڑی تشریح کر دیں کہ غیر مسلم انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، عام طور پہ حدیث نہیں پڑھا ہے، فقہ کی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں، وہ یہ سرکار کی سیرت انہوں نے نہیں پڑھی ہے، وہ ہم کو اور آپ کو دیکھ کر ہی سرکار کی سیرت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، فقہ کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنا کردار ایسا بنا لیجئے جو بھی دیکھے محمد کے شہدا کہے۔ اگر ہمارے کردار ایسے ہو گئے تو اب ہمارا کردار خود ایک بہت بڑا مبلغ ہوگا، اس کے ذریعے اچھی تبلیغ ہوگی اور لوگ اس سے قریب ہوں گے۔ تو کردار ہم کو بہت اچھا بنانا چاہیے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ کم سے کم ہم جتنے لوگ ہیں یہ اپنے سینوں کو ایک دوسرے سے پاک رکھیں، محبت کے لیے کشادہ رکھیں، عصری اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے ہمارے احباب رابطہ کریں، ان سے کچھ وقت لے کر کے ان کے ہاں جائیں، ان سے کچھ وقت لے کر کے ان کو دین کی تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتے رہیں، وہ سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ دین کی خدمت، قوم کی خدمت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور قوم کی خدمت بھی اچھی طرح سے انجام دیں گے۔ ادھر دوسری کھیپ ہمارے مدارس طلباء کی بھی تیار ہوتی رہے گی تو دھیرے دھیرے یہاں سے بھی کچھ رسد پہنچتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک بڑا کام ہو جائے گا۔ ہم نے نہ جانے کس مایوسی میں اور افسردگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جلسہ بھی ہوتا تھا تو یہ لکھا جاتا تھا کہ جلسے کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی حرام ہے کیا؟ کوئی گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیوں نہیں تعلق ہوگا صاحب؟ اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے بغیر آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کیوں نہیں تعلق ہونا چاہیے۔ جہاں سے سب کچھ اصلاح ہونی تھی اسی کا دروازہ آپ نے بالکل بند کر دیا تو آپ رونا کس کا؟ خیر، رونے کے لیے ہم لوگ تنہائیوں میں رو لیں گے۔ ابھی ہم لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم کو ہمت مردانہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم میں جو لوگ اس وقت بھی سیاست میں حصہ لینے قابل ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں، اور جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں جا سکتے ہیں وہ جائیں، اور مدارس کو ان کے حال پہ باقی رکھا جائے۔ مدارس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر آپ غور کریں گے تو فیصلہ ہی لیں گے کہ اس میں ہمیں کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک ہم اس میں کچھ دوسری چیزوں کا شمول چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں اور جانا بھی چاہیں تو جا سکتے ہوں۔ انگریزی زبان کو ہمارے علماء نے کبھی منع نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے منع کیا تھا، ہمارے علماء اہل سنت نے کبھی اس کو منع نہیں کیا، اور آج جب اس کی ضرورت ہے، ساری دنیا کی زبان ہے یہ، تو ایسی صورت میں اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ تو معانات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم اس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور کس قدر کتنی دلچسپی لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری کاہلی کا عالم کیا ہے کہ ابھی میں 2 ہفتہ پہلے بنگال کے دورے پر گیا تھا، کچھ مدارس میں گیا۔ ایک صاحب نے کہا حضرت میں تو 20 سال سے ہوں، کسی نے کہا میں 55 سال سے ہوں وغیرہ۔ تو میں نے پوچھا کہ تب تو آپ کو بنگالی زبان بہت اچھی آتی ہوگی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں جانتا ہوں بنگالی زبان۔ تو میں نے سر پکڑ لیا کہ بنگال کے مرکز میں ہیں اور
ایک عظیم دارالعلوم میں ہیں، وہاں کی زبان ہی نہیں جانتے آپ، تو ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے کیسے؟ ان سے بات کیا کریں گے؟ وہاں تک اسلام کی تبلیغ کیسے پہنچائیں گے؟ اپنے عقائد کو کیسے پہنچائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر یہی رہ گیا ہے کہ کچھ تنخواہ مل گئی، کچھ کھا پی لیا، آرام کی زندگی گزار لیا، تو الگ چیز ہے، لیکن ہم صرف اس کے لیے تو نہیں آئے۔ ہم نے ایک سروے کیا مختلف جگہوں پہ کہ حضرت ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں، تو بلا شبہ ہم لوگ حق پر ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا نزدیک وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم خوش ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں، اور بے شک ہم رسول اللہ کے ہیں، اور بے شک جنت رسول اللہ کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا یہ بھی ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا؟ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہمارا نعرہ یہ بھی ہونا چاہیے، ایک درس ہم کو یہ بھی دیا گیا، یہ اس درس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو کاہلی کو چھوڑ دیا جائے، جن کے اندر صحت ہے، چل سکتے ہیں، حیات کی رمق ہے، وہ میدان عمل میں آ جائیں، آگے بڑھیں اور بہت آگے بڑھیں۔ کالجوں میں ہم سب بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں، اپنے تمام مدارس میں ہم اپنے حساب سے ترمیم نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، دوسروں کو چھوڑیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ نرسری کے معیار کا ہم مکتب قائم کریں، جس میں مکتب کی تعلیم زیادہ ہو اور نرسری کی تعلیم بھی ہو، اور اس طور پہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ مکاتب کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، جس میں کلمہ سکھا دیا جائے، دوسری ضروری باتیں بتا دی جائیں، اور نرسری کی بھی تعلیم ہو، مکتب کی بھی تعلیم ہو۔ یہاں سے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، پھر وہ چاہیں تو نرسری کی طرف جائیں یا چاہیں تو مدارس کی طرف آئیں، ان کی جڑ پختہ ہو چکی ہوگی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کالج بھی قائم کریں، اسکول بھی قائم کریں، اور اللہ توفیق دے تو یونیورسٹیاں بھی قائم کریں۔ ابھی فی الحال مشکل ہے، جس کے پاس اسکول ہی نہیں ہے وہ کالج کیا قائم کرے گا، یونیورسٹی کیا قائم کرے گا؟ تو یہ سب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی حالات پر نظر ڈالیے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی بات لڑکیوں کی ارتداد کی سامنے آئی، یہ بھی ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے۔ جو بنیادی ترجیحات ہم نے پیش کی ہیں، اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ لڑکیوں کے ارتداد پر بھی پابندی لگ جائے گی، چھوٹے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ اور ڈھیر مشورے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تین باتوں کی پہلی اصلاح کر لی جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں خود بخود درست ہوتی جائیں گی۔ اگر اتنے لوگوں نے یہ کام کر لیا تو بہت سے لوگ جو بچھڑ چکے ہیں انشاءاللہ پھر اس قافلے سے جڑ جائیں گے۔ مسلم مستی سینہ را از آرزو آباد دار۔ السلام علیکم۔